اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف انسان کو بنایا۔ انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا ایک ختم نہ ہونے والا خزانہ زمین کے سینے میں ودیعت کر دیا۔ نیز روحانی رہنمائی کے لیے خالق کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجنے کا اہتمام کیا اور انسان کو اس زمن میں تنہا نہیں چھوڑ دیا کہ اندھیرے میں بھٹکتا پھرے، بلکہ انسان اول آدم علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے فرزندہ نبی اور رسول بھی تھے، پوری نسل انسانی کو یہ مژدہ سنایا۔ سورہ بقرہ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا اور ہر زمانے میں ہر قوم کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث کیے، اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے احکامات مذہب اسلام کی صورت میں دے کر بھیجا، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کی طرف سے یہ دین ہرگز قبول نہ ہوگا۔ مذہب اسلام اللہ کا محبوب دین ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی انسانی فطرت کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اس میں موجود ہے۔ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک بہترین طرز زندگی انسان کو عطا کرتا ہے جسے اختیار کر کے انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے ایک جاہل اور اجڑ معاشرے کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، جس معاشرے میں انسان کا دشمن تھا، جہالت کی انتہا تھی، لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال لڑائی رہتی، عورتوں کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، روم اور فارس جیسی طاقتیں بھی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جس نے ایک نظام زندگی پیش کیا جسے اپنا کر وہ قوم سب سے بہترین قوم بن کر ابھری۔ اس قوم کے رہزن رہبر بن گئے، لٹیرے محافظ بن گئے، جو پست ترین تھے وہ عظیم ترین بن گئے۔ غرض کا اسلام نے وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ قوم جو گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی تھی ایسی صراط مستقیم پر آئی کہ تمام دنیا کی معلم اور فاتح بنی، اور جو محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اسلام کو لے کر آئے تو انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور اپنی امت کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب میں، ترجمہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ فراہم کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب نامکمل اور ادھورے ہیں، صرف اسلام ہی کامل دین ہے۔ قرآن مجید اسلام کے کامل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے، سورہ المائدہ، ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہم زندگی کے جس شعبے کو بھی لے لیں، اسلام نے اس شعبے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر سیاست کو لیں تو اسلام ایک بہترین سیاسی نظام پیش کرتا ہے۔
اسلام نے دیگر مذاہب کی طرح سیاست کو مذہب سے الگ نہیں رکھا۔ اسلام مذہب اور سیاست کو لازم و ملزم قرار دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک حکومت کا مقصد احکام الہی کو نافذ کرنا اور مذہبی احکامات کے مطابق لوگوں کی نگرانی اور رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فلاح و بہبود اور حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قانون اسلامی کا انفرادی اجتماعی اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نہ کہ انسانوں کے پاس، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ یوسف ترجمہ: حکم صرف اللہ کا ہے۔ انسان کو زمین پر صرف اللہ کا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے، جو اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر استعمال کر سکتا ہے، ان حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسلام میں معاشیت کی اہمیت سے بھی انکار نہیں ہے۔ اسلام نے بہترین معاشی نظام بھی پیش کیا ہے۔ اگر دنیا میں موجود معاشی نظام کی خوبیوں اور طریقوں کا موازنہ اسلامی نظام معاشیت سے کیا جائے تو یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ اسلام کا معاشی نظام کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے یہ ایسے زرعی اصول دیتا ہے جو معاشرے کو معاشی ترقی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو زندگی کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے راہیں استوار کرتا ہے۔ مثلا اسلام دولت کی تقسیم پر زور دیتا ہے، سود کی مخالفت کرتا ہے، نمود و نمائش سے منع کرتا ہے، اور سماجی فلاح، معاشی انصاف، رزق حلال پر زور دیتا ہے۔ معاشیت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والوں، سود کے حصے بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ اسی طرح اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے حوالے سے جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح وہ معاشرتی روابط میں حقوق و فرائض کے تعین کے لیے ایک نظام واضح کرتا ہے جسے ہم اسلام کا معاشرتی نظام کہتے ہیں۔ اسلام کا معاشرتی نظام ایک مضبوط اور پائیدار نظام ہے جس کے اصول و ضوابط مستحکم ہیں۔ اسلامی معاشرہ مساوات، اخوت اور باہمی تعاون پر زور دیتا ہے، تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ ترجمہ: بے شک تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اسلام حقوق و فرائض کی ادائیگی کا درس دیتا ہے جس میں والدین، اولاد، میاں بیوی، استاد، شاگرد اور پڑوسی سب کے حقوق شامل ہیں۔ اسی طرح اسلام ایک بہترین اخلاقی نظام بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ اسلام ریاکاری، جھوٹ، منافقت، فرقہ بندی، زناکاری، ڈاکہ زنی وغیرہ سے منع کرتا ہے اور اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے۔ عفو درگزر، بردباری، خوش اخلاقی، محبت، امن، سچائی اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ حجرات ترجمہ: اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ گھر والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اسلام نے ہی انسان کو درست عقائد سے روشناس کرایا ہے۔ عقیدہ توحید وہ پہلا عقیدہ ہے جس پر ایمان لا کر انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر انسان کی جبین جھکے تو خدا تعالیٰ کے در پر۔ عقیدہ توحید کے اقرار سے انسان کو باقی باطل خداؤں سے نجات مل جاتی ہے۔ بقول شاعر، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عبادت کا صحیح تصور بھی اسلام نے ہی پیش کیا ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے۔ جب انسان اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کا مقام بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ غرض اسلام ہی ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے جو محض عقل انسانی کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ربانی ہدایت پر مبنی ہے۔ اس اعتبار سے یہ باقی نظام ہائے زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ باقی سارے نظام ہائے زندگی انسانی فکر کے نتائج ہیں، اور انسانی ذہن کی اسی کمزوری کی وجہ سے یہ سارے نظام ہائے حیات جزوی اور وقتی مسائل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ ان کے برخلاف اسلام کسی انسان کے ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ اس خالق کائنات کی طرف سے آیا ہوا نظام حیات ہے جس نے زمین و آسمان کو خود پیدا کیا، جو ماضی، حال اور مستقبل سے بخوبی واقف ہے۔ اسلام میں کہیں بھی محدودیت نہیں بلکہ لامحدود ہے۔ اسلام کو صرف ایک مذہب ہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ
اسلامی تعلیمات بے حد وسیع اور لامحدود ہیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر مسئلہ اور ہر موضوع کو بے حد خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اور انسان کی ہر جگہ ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ بقول شعر، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اس لیے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ یہ ایک مکمل دین ہے، اور دین سے مراد مکمل نظام زندگی اور کامل ضابطہ حیات ہے، اور دین زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، یعنی کسی بھی موڑ پر انسان کو تشنہ لب نہیں رہنے دیا۔ بقول مولانا ظفر علی خان، سارے جہاں کی پیاس بجھانی محال ہے، اسلام کے پیالے لبریز کیے بغیر۔ اسلام تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے، باقی مذاہب مکمل طور پر مکمل طریقہ زندگی پیش نہیں کرتے۔ اسلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ہندو مت صرف ہندوستان کے خصوصاً آریہ نسل کے لوگوں کے لیے ہے، یہودیت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ماں باپ کی طرف سے یہودی اسرائیلی ہوں، غیر اسرائیلی یہودیت اختیار نہیں کر سکتے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نبی نہیں تھے بلکہ ساری دنیا کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الانبیاء ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور بقول شاعر، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تیرے محبوب کے صدقے تیرے قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ اسلام نے دین و دنیا کے اس مصنوعی فرقے کو ختم کر دیا جو مختلف مذاہب میں رائج۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیاوی امور سے کنارہ کشی کرے۔ اکثر مذاہب میں ترک دنیا کی تعلیم ملتی ہے، لیکن اسلام میں ترک دنیا کی بڑی شدت سے مخالفت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں نہ صرف ترک دنیا کی ممانعت ہے بلکہ ان اعمال کو جنہیں عام طور پر دنیاوی اور مادی سمجھا جاتا ہے، مثلا روزی کمانا، اہل و عیال کی فکر، اسلام نے باعث اجر و ثواب بنایا ہے۔ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص والدین کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرتا ہے، اور جو اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرتا ہے، اور جو اپنی ذات کو فکر و فاقہ سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرتا ہے۔ اسلام نے ہی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں توازن رکھا ہے، دین اور دنیا میں برابری رکھی ہے، کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میں تو سوتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، عائلی زندگی گزارتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، ہر حق اس کے حقدار کو ادا کرو۔ میری ہدایت یہ ہے کہ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو۔ غرض اسلام نے ہر شعبے میں کچھ بنیادی اور اساسی اصول دیے ہیں جو کہ انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ اسلام نے وہ ضابطہ حیات دیا ہے جو آج تک کوئی مذہب پیش نہیں کر سکا۔ سارے نظام ہائے زندگی انتہائی نامکمل اور تشنہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں نظام ہائے زندگی کہنا درست نہیں۔ نظام زندگی کے نام کا مستحق صرف اسلام ہے۔ حیات انسانی کا کوئی بھی گوشہ اسلام کی ہدایت سے محروم نہیں رہا، اور جن لوگوں نے اس ضابطے کو اختیار کیا وہ کامیاب ہوئے، اور روگردانی کرنے والے ناکام و نامراد رہے۔ بقول اکبر الآبادی، اسلام سے جس نے بے وفائی کی، پایا نہیں میں نے اس کا انجام بخیر۔ شیخ سعدی گلستانے میں لکھتے ہیں، ایک صاحب چیتے پر سوار ہو کر جا رہا تھا اور ہاتھ میں چابک کی جگہ کالا سانپ پکڑا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا، اے انوکھے سوار، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کہا، اگر انسان خدا کے سامنے جھک جائے تو ساری کائنات اس کی متی ہو جاتی ہے۔ بقول اقبال، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔